ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، مارچ کے 25 اور رمضان کی 14 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے 24 مارچ سے 27 مارچ تک 4 روزہ بھوک ہڑتال کا اہتمام کیا گیا ہے. اس بھوک ہڑتال میں کو چیئرمین قمر علی آخون، کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی، چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون، جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل، امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل، انجمن صاحب الزمان اہل سنت والجماعت، انجمن نور بخشیہ بدھسٹ سکھ کمیونٹی کے نمائندوں کے علاوہ لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے ایگزیکٹو کونسلران سمیت تقریباً سبھی کونسلرز کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں لوگوں نے ماہ مبارک رمضان کے باوجود اس احتجاجی بھوک ہڑتال پروگرام میں شرکت کی. اس دوران مقررین نے لداخ کو ریاست کا درجہ دینے، آئین کے چھٹی شیڈول میں شامل کرنے اور دیگر اہم مطالبات، خاص کر لداخ کے زمین اور ملازمت پر منڈلا رہے خطرات پر مفصل روشنی ڈالی. واضح رہے، 4 مارچ کو مرکزی سرکار کے وزیر داخلہ کے ساتھ اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے قائدین کا نئی دلی میں میٹنگ منعقد ہوا، جہاں میٹنگ کی ناکامی کے بعد لداخ کے قائدین مایوس ہو کر لوٹ آئے اور اس کے ساتھ ہی لداخی عوام نے احتجاج کرنا شروع کیا. اس حوالے سے لیہ میں 6 مارچ کو لیہ بند کی کال دی اور این ڈی ایس گراؤنڈ میں کثیر تعداد میں عوام جمع ہو کر احتجاج درج کیا. اور وہیں سے ماہر تعلیم و ماحولیات سونم وانگچک نے 21 روزہ بھوک ہڑتال شروع کیا. جبکہ اس دوران کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے سبھی ممبران لداخ سے باہر تھے اور کے ڈی اے کی قیادت کرگل واپس پہنچتے ہی 20 مارچ کو کرگل میں ہڑتال اور احتجاجی جلوس برآمد کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی. اس موقع پر کے ڈی اے کے قائدین نے 4 روزہ بھوک ہڑتال کا بھی اعلان کیا. ادھر لیہ ضلع کے این ڈی ایس گراؤنڈ میں سونم وانگچک کے قیادت میں بھوک ہڑتال کا آج 20واں دن ہے اور کل سونم وانگچک کے بھوک ہڑتال کی آخری دن ہے. دریا اثنا ملک کے فوج میں خدمات انجام دے رہے ضلع کرگل کے سبکدوش فوجی یعنی ایکس سروس مین کی بڑی تعداد نے آج کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی لیہ کی حمایت میں ایک جلوس برآمد کیا اور حسینی پارک میں کے ڈی اے کے بھوک ہڑتال میں شرکت کی. تبدق یعنی ٹی بی کا عالمی دن آج چیف میڈیکل آفیسر کرگل کے ٹریننگ ہال میں منایا گیا، جہاں ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سو سے بطور مہمان خصوصی کے علاوہ چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر لیاقت علی، ڈاکٹرز اور محکمہ صحت کے عملے موجود تھے. اس دوران محکمہ صحت کے تبدق کے پیشہ ور ماہرین نے اس موذی بیماری سے نمٹنے کی اہمیت اور کمیونٹی پر اس کے اثرات پر روشنی ڈالی. ڈپٹی کمشنر کرگل نے تبدق کے جانچ میں مزید تیزی لانے کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے ضلع سطح پر مفت ہیلپ لائن نمبر فراہم کرنے کا مشورہ دیا اور ایکشن پلان پر کام کرنے کی ہدایت کی. ڈی سی کرگل نے ضلع سے ٹی بی کے خاتمے کے لیے اقدامات کو تقویت دینے کے لیے تعاون کا یقین دلایا. اس موقع پر چیف میڈیکل آفیسر نے صحت شعبے کی جانب سے ٹی بی سے نمٹنے کے لیے مسلسل جدوجہد اور عزم کی ضرورت پر زور دیا. جبکہ اس دوران ڈسٹرکٹ ٹی بی آفیسر کرگل نے اس چیلنج سے نمٹنے کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہوئے ٹی بی اور اس کے اثرات کے بارے میں ایک پریزنٹیشن پیش کی. واضح رہے، تبدق کا عالمی دن ہر سال 24 مارچ کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد تبدق کے عالمی وبا اور اس بیماری کے خاتمے کی کوشش کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے. محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ لیہ نے ڈرگ پدما کارپو اسکول شے میں منشیات اور دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال کے بارے میں آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا. وزارت اطلاعات و نشریات نئی دلی اور ضلع انتظامیہ لیہ کے تعاون سے یہ بیداری مہم لیہ شہر اور اس کے آس پاس کے مختلف سکولوں میں
اور لہ ضلع کے دیہاتوں میں چلائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ڈی آئی پی آر لہ اور محکمہ صحت لہ کے ماہرین نے منشیات کے خطرناک اثرات پر آگاہی دی۔ اس دوران کثیر تعداد میں طلبہ و طالبات نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ یاد رہے مذکورہ محکموں کی جانب سے لہ میں گزشتہ کئی دنوں سے لہ ضلع میں اس قسم کی بیداری مہم چلائی جا رہی ہے، جن میں بڑی تعداد میں طلبہ شرکت کر رہے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر ضلع کرگل میں ووٹروں کی منظم تعلیم و انتخابی شرکت یعنی سسٹمیٹک ووٹرز ایجوکیشن اینڈ الیکٹورل پارٹیسپیشن سویپ کی جانب سے شیپ ہسبنڈری کیمپس برو میں بیداری پروگرام منعقد کیا، جس میں ہائی اسکول برو اور آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن کرگل کے عملے موجود تھے۔ اسی طرح کے ایک اور پروگرام میکنیکل ڈویژن اے آر ٹی او اور محکمہ انڈسٹریز کے ملازمین کے لیے بھی منعقد کیا گیا۔ ان پروگراموں کا مقصد شہریوں کو ان کے ووٹوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں جانکاری دینا تھا۔ اس موقع پر نوڈل افسر غلام رسول لال، ضلع سطح کے ماسٹر ٹرینر محمد علی، سینئر لیکچرر نے ای وی ایم، وی وی پی اے ٹی، ای سی آئی موبائل ایپس کے بارے میں آگاہ کیا اور تمام ملازمین کو ایم سی سی کی سختی سے پابندی کرنے کی ہدایت کی۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 25 مارچ بروز سوموار سری نگر سے کرگل مقررہ اوقات میں صرف مال بردار ٹاٹا موبائل گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی، اور کل یعنی 26 مارچ کو کرگل سے سری نگر کی طرف صرف چھوٹے مال بردار گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ کرگل زنسکار سڑک پر چھوٹے گاڑیوں کو مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت 0.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، لیہ میں درجہ حرارت -2.5 ڈگری سینٹی گریڈ، اسی طرح دراس میں درجہ حرارت -6.5 اور زنسکار میں -12.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما اور دلی کے کابینی وزیر آتشی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو ای ڈی کی حراست میں اپنی نہیں بلکہ دلی کے عوام اور ان کے مسائل کی فکر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اروند کیجریوال نے دلی میں پانی اور سیوریج کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آبی وسائل کی وزارت کے لیے ہدایت جاری کی ہے۔ دلی کی کابینی وزیر آتشی نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ دلی حکومت کا کام نہیں رکے گا اور زیر حراست اروند کیجریوال کی جانب سے ضروری ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی رہنماؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اروند کیجریوال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال سکتے ہیں، لیکن عوام ان کی محبت اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کو محدود نہیں کر سکتے۔ دریں اثنا دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری پر تبصرہ کرنے کی وجہ سے دلی میں جرمن سفارتکار کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں ہندوستانی وزارت خارجہ نے جرمنی کے تبصرے کا نوٹس لیتے ہوئے دلی میں جرمنی کے ڈپٹی چیف آف مشن کو طلب کیا اور اروند کیجریوال کی گرفتاری پر جرمن وزارت خارجہ کے ریمارکس کے خلاف سخت احتجاج درج کیا۔ کانگریس نے انتخابی بانڈز میں بدعنوانی کے معاملے پر مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے وزیر اعظم مودی پر زوردار حملہ کیا۔ پارٹی نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے انتخابی بانڈز کے ذریعے بدعنوانی کو قانونی شکل دی۔ پارٹی نے اس پورے معاملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایس آئی ٹی تشکیل دے کر جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آئندہ انتخابات میں اپوزیشن اتحاد کی حکومت قائم ہوتی ہے تو انتخابی بانڈز گھوٹالے کے ساتھ پی ایم کیریئر فنڈز اور اڈانی سے وابستہ گھوٹالے کی تحقیقات بھی کرائی جائے گی۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر میں سینئر لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ گزشتہ ماہ سے اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے ہر ممکن کوشش کی کہ کس طرح انتخابی بانڈز کے اعداد و شمار کو جاری ہونے 30 جون 2024 تک روکا جائے تاکہ آئندہ عام انتخابات کا مرحلہ گزر جائے۔ یہ شاید مودی حکومت کے اشارے پر کیا جا رہا تھا، تاہم سپریم کورٹ کی سخت مداخلت کے بعد بالآخر ایس بی آئی نے تفصیلات جاری کی۔
سیاسی جماعتوں کے ساتھ عطیہ دہندگان کا پتہ لگانے میں 15 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا۔ اس سے ایس بی آئی کا یہ دعویٰ مضحکہ خیز ثابت ہوا کہ اسے اعداد شمار کی فراہمی میں کئی ماہ لگ جائیں گے۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کی گاڑیاں غزہ کے جنوب میں واقع شہر خان یونس کے ناصر اور العمل اسپتالوں کے قریب تعینات ہو گئی ہیں اور فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں اور العمل اسپتال سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے چند روز قبل الشفا اسپتال میں پھر حملہ شروع کرتے ہوئے ہولناک طریقے سے قتل عام کیا ہے۔ چشمدید گواہوں کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو گرفتار، انہیں پھانسی دینا، انہیں دربدری پر مجبور کرنا ایسے غیر انسانی جرائم ہیں کہ جن کا وسیع پیمانے پر ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ صہیونی فوجی الشفا اسپتال کے بیماروں کو ٹینک سے کچل رہے ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے خلاف 170 دنوں سے جاری وحشیانہ صہیونی جارحیت میں اب تک 32,226 فلسطینی شہید اور 74,528 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے اپنے تازہ انٹرویو میں جنگ غزہ کے بارے میں عرب ملکوں کی پالیسی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ آج تک عرب و اسلامی ملکوں نے غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کی کھل کر مذمت نہیں کی ہے۔ انہوں نے عرب ملکوں کی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ دنیائے عرب کے ہوائی اڈوں سے اسرائیل کی مدد سے متعلق پروازیں اور صہیونی حکومت کے لیے اسلحہ منتقل نہ ہونے دیں۔ محمد علی الحوثی نے کہا کہ فلسطین کے مظلوم عوام کے سلسلے میں یمن کا موقف ایک دینی اور اعتقادی ہے اور سیاسی محرکات کا حامل نہیں ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا کہ ہم غزہ میں فلسطینیوں کی حمایت کرنے کے علاوہ دشمن صہیونی حکومت اور اس کے حامی امریکہ و برطانیہ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ و برطانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا ارتکاب کر کے ہرگز فتح حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔